السلام علیکم ناظرین، اکثر فضول باتیں کرنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ ایک انار 40 دن تک دل کو فائدہ دیتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ، دھبے اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیاز کا اچار خون کی کمی کو ہمیشہ کے لیے دور کرتا ہے اور زہریلے پن کو بھی ختم کرتا ہے۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی نوجوان نظر آتی ہے۔ اس لیے بوڑھی عورتیں ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ جس کا بدن کمزور ہو وہ روزانہ ہریسہ کھا لے، وہ پہلوان بن جائے گا۔ پہلوان بھی ہریسہ کھاتے ہیں، اس لیے ان کا جسم موٹا تازہ ہوتا ہے۔ اگر کمر میں درد ہو تو سونے کے لیے پتلا تکیہ رکھیں، یعنی ہلکا تکیہ رکھیں، بھاری تکیہ نہ رکھیں۔ بھاری تکیہ کمر درد کا باعث بنتا ہے۔ جوتا چھوٹا پہنو، ایڑی والا جوتا مت پہنو۔ ایڑی والا جوتا پہننے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ جس کا جسم کپڑے پہننے کے باوجود باہر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بد اخلاق انسان ہوتا ہے، اور وہ بے حیا انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے حیائی کی انتہا پکڑ چکا ہوتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ مالٹے کا استعمال کرو۔ 10 پتے انگور کے لیں اور ان کا پانی نکال کے نمونیا میں مبتلا شخص کو پلا دیں، وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ جوئیں ہوتی ہیں وہ اخروٹ کا تیل سر میں ضرور لگائیں۔ اگر آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو کبوتر کا انڈا ابال کر کھاؤ۔ کبوتر کا انڈا ابال کر کھانے سے آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ خرگوش کا گوشت کھا لینے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر لکوہ کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو کبوتر کا گوشت کھا لیا کرو اور اندھیرے میں بیٹھا کرو، روشنی سے پرہیز کرو تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو الائچی والا شربت پی لو، بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ الائچی والا شربت بدبو کو ختم کر دیتا ہے۔ سری پے پکانے کے دوران سفید زیرہ ڈالو، سری پے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ سری پے کی بدبو سفید زیرہ ڈالنے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو شہد اور پیاز مکس کر کے کھاؤ۔ شہد اور پیاز مکس کر کے کھانے سے دل کی دھڑکن ہمیشہ تیز ہوتی ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لے، کیونکہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پینے والے کا پیٹ ہمیشہ رسولی سے پاک رہتا ہے۔ بکری کی ہڈیوں کی مکھ کھانے سے طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو تمام جانوروں کی مکھ کھانے سے طاقت بڑھتی ہے، لیکن بکری کی ہڈیاں زیادہ طاقتور بناتی ہیں۔ اگر دانت ہلتے ہوں یا گرنے لگیں تو نیم مسواک کریں، دانت مضبوط ہوں گے۔ توے پر نمک لگا لو، روٹی نہیں پھٹے گی۔ وضو کر کے سویا کرو، ہمیشہ برکت ہوگی۔ وضو کر کے سونے سے ہمیشہ برکت ہی ہوتی ہے۔ زیادہ کھانا کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے، کیونکہ زیادہ کھانا انسان کو بیمار کر دیتا ہے اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔
زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہو جاتا ہے۔ داڑھی کے بالوں پر آلو والا پانی لگانے سے داڑھی کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، اس لیے جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ داڑھی کے بال کبھی سفید نہ ہوں تو وہ آلو والا پانی داڑھی پہ ضرور لگا لیں۔ پیٹ کی چربی ہو یا وزن بڑھنے لگے، پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھا لیں، پیٹ ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ آلو، لہسن اور چقندر پیٹ کو اندر کرنے میں مددگار ہیں۔ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو نہار منہ شہد اور دیسی گھی کو مکس کر کے کھا لیں اور یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں۔ آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا اور امتحان میں جو یاد کرو گے یاد رہے گا۔ جس پر سکرات کی موت آ جائے اس پر سورۃ یاسین کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سکرات کی موت والے کو یاسین سورۃ کا پانی پلاؤ۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو جلدی سے جلدی کرو اس کے کان میں اذان دینے کی۔ زیادہ سونے والوں کا حافظہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ سونے سے برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ بچپن میں زیادہ رونے والے بچے بڑے ہو کر سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن میں جو مشکلات اٹھاتا ہے وہ بڑا ہو کر آسانی کی طرف راغب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آخر کار کامیاب بنا دیتی ہے، اس لیے صبر کا دامن نہ چھوڑو، جتنا محبت کرو گے اتنا پھل پاؤ گے، اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرو اور محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت والے کو اپنا دوست قرار دیتی ہے۔